آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی جس میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ صاحب اور اختیار ولی صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں کے پی افیئرس کے، تینوں موجود تھے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے لگائے گئے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ اس پہ یہ صرف سیاست کر رہے ہیں۔ ان کے نوٹیفیکیشنز دکھائے گئے کہ مائیگریشن کروانے کے لیے پہلے سے انفارم کیا گیا تھا، ڈی سی انفارم کر چکے تھے، گیزیٹیئر دکھائے کہ ایک زمانے سے دہائیوں سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے یہاں پر مائیگریشن کا، اور وفاق پورا تعاون کرنے کو تیار ہے اگر صوبہ تعاون لینا چاہے۔ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، آئی بی اوز ہو رہے ہیں جس طرح روٹین میں ہو رہے تھے۔ دوسری طرف کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کنفرنٹیشن جاری ہے۔ پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات دوبارہ سے ایم کیو ایم نے لگائے، وفاق کو کہا کہ کراچی کو اپنے اس میں کنٹرول میں لیا جائے، کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے، اور ان کی ایم کیو ایم کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو ایک یہ ماحول ہے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم آن کے پی افیئرس، آج پریس کانفرنس بھی کی، اور ڈیفنس منسٹر بھی ساتھ تھے، انفارمیشن منسٹر بھی ساتھ تھے، اور بتایا کہ کے پی کے اندر جو وادی تیرا کو لے کر خیبر ایجنسی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کے پی کے گورنمنٹ پروپیگنڈا کر رہی ہے، ہم اسے کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات بتائیں کہ کس طرح غلط بیانی سے جو ہے وہ صوبائی حکومت کام کر رہی ہے۔ تو ذرا ان سے اس پر اور کچھ اور اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر دی ہے، دوبارہ وفاق کے حوالے کرنے کا کراچی کو مطالبہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح اور کن کن کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ میئر کراچی انہوں نے کہا استعفیٰ دیں، سندھ کے سی ایم استعفیٰ دیں، اور وہ استعفے مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ناکام ہوئے، اور بلاول صاحب تھوڑی سی توجہ دیں اس مسئلے کے اوپر، دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگ چپے چپے میں لگی ہوئی ہے۔ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لائر بھی ہیں یہ، اور ان سے ذرا کے پی گورنمنٹ جو الزامات وفاق پہ لگا رہی ہے، یہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں؟ ایک طرف ہمیں کراچی میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم کا محاذ، پی ٹی آئی کا وفاق کے خلاف، وفاق کا اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، یہ اس وقت کچھ ایک ٹرائکا سا بنا ہوا ہے۔ اس ساری سچویشن کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف میں کرا چکا ہوں۔ آئی اسٹارٹ ود یو اختیار ولی صاحب، آج جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس کا اپیرنٹلی مقصد یہ لگ رہا تھا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے ایک آرگنائز قسم کا پروپیگنڈا کیا ہے اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشنز، اور جن تفصیلات کا آپ لوگوں نے حوالہ دیا۔ اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آگے؟ اس کو کیا صرف پریسرز کے ذریعے ڈیل کریں گے، یا عملی طور پر بھی جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو انیشیٹو لے گی؟ یور ٹیک آن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عادل بھائی۔ انفیکٹ جیسے آپ نے کہا، آپ نے پریس کانفرنس دیکھی سنی، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آئی بی اوز ہوتے ہیں، آپریشن کا اس نقل مکانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نقل مکانی میں لوگوں نے جتنا سفر کیا ہے ہم اسی کو لے کر پریشان ہیں، اور اسی کو لے کر ہمیں اس پہ وی فیل دا پین آف دا پیپل جو وہاں پر سفر کر رہے ہیں۔ اب کرنے کا یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو بلنڈر کر چکی ہے، جو وہ ایک کام ہے ان سے ہو گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے۔ وفاقی حکومت اس المیے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، دکھ کی اس گھڑی میں، تکلیف کی اس گھڑی میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ ہماری جہاں ضرورت ہو ہم حاضر ہیں، لیکن گندی سیاست کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اس پر وہ سیاست نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، بیکاز ہر چیز پہ سیاست تو پاکستان تحریک انصاف کر ہی لیتی ہے، لیکن جہاں پر انسانی المیہ پیدا ہو جائے تو میرے خیال میں وہاں پر تھوڑی انسانیت بھی دکھانی چاہیے، اور یہی وقت کا تقاضا ہے۔ ہم نے آج پریس کانفرنس میں بھی یہی اعلان کیا، آج پھر میں آپ کے شو کے ذریعے پھر یہ اعلان کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت اگر کہیں اسسٹنس کی آپ کو ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، وی آر دیر کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہماری وہاں پر حکومت ہو نہ ہو، لیکن وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم اس وقت فیڈریشن میں بیٹھ کر کسی صوبے سے اور پھر وہاں کے عوام سے خود کو اتنا لا تعلق نہیں کر سکتے کہ ہم یہ بولیں کہ صوبے کی حکومت جانے اور عوام جانے۔ یہ نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ماحول ہے اختیار ولی صاحب، وہ شکوہ اور جواب شکوہ تک محدود ہے۔
آپ لوگوں نے آج ایک اور بھی الزام لگایا ہے کہ یہ 4 ارب روپے جو انہوں نے رکھے تھے نقل مکانی کے لیے، بلکہ آپ خود غالباً اس کے اوپر کامنٹ کیا آپ نے پریس کانفرنس میں، کیونکہ میں وہاں موجود تھا تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ آپ نے یہ باقاعدہ الیج کیا ہے صوبائی حکومت کو کہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کے فنڈز کے پی کے اندر کیوں رکھے جاتے ہیں، تاکہ آپ بعد میں اس کو اپنے پولیٹیکل موٹو جو ہوتا ہے اس کے لیے یوٹیلائز کر سکے، جو آپ کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ سو کیا یہ پروسیس آپ کہہ رہے ہیں اس لیے اڈاپٹ کیا گیا کہ وہاں سے فنڈنگ بھی لی جائے، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو زبردستی جو ہے وہ وہاں سے نکلوا رہے، وفاقی حکومت نکلوا رہی؟ عادل، یہ جو ٹھنڈے کے علاقے ہیں نا، چترال ہو گیا، تیرا ہو گیا، چترال ہو گیا، یہاں سے لوگ والنٹیری جو ہے تو وہ موومنٹ ہر سال کرتے ہیں، وہ موو آؤٹ کرتے ہیں وہاں سے، کچھ نیچے آ جاتے ہیں علاقوں میں، وہاں پہ اپنا یہ سیزن گزار کے جو ایکسٹریم ویدر کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے صوبائی حکومت نے ہی نوٹیفیکیشن نکالا، ڈپٹی کمشنر جو ہے ہی از ورکنگ انڈر سپرویژن اینڈ کمانڈ آف پروونشل گورنمنٹ، ڈی سی نے لیٹر نکالا، والنٹری موسم کا، اس میں موومنٹ کا اس میں ذکر کیا، موسم کا انہوں نے ذکر کیا، اور پھر اس کے لیے 4 ارب روپے کی رقم جو ہے مختص کرنا۔ واٹ از دس؟ پچھلے سال اس طرح ہوا تھا، اس کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی گئی تھی، اس سے پچھلے سال ہوا، اس کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی گئی، اس سے پچھلے سال، یہ تو ایک لمبے زمانے سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ ابھی چترال سے بھی لوگ نیچے اترے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے اور بڑے ٹھنڈے کے علاقے ہیں جہاں پر موسم ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے ٹھنڈا، وہ لوگ وہاں سے اترے ہیں، تو ان کے لیے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنا سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی حکومت کا ایک گیم تھی، ایک پروگرام تھا۔ تو میرے خیال میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے پیسے نکال کر اپنی، یہ تو پی ٹی آئی پہلے بھی کرتی رہی کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو فیڈ کرنا سرکاری خزانے سے، یہ ان کے کھاتے میں ابھی بھی یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، بھاری بھرکم تنخواہیں دیتے ہیں، سرکاری خزانے سے دیتے ہیں۔ یہ جو 126 دن کا دھرنا ہوا تھا اس میں سب سے بڑی ان پٹ جو تھی اسپانسرشپ، وہ اس میں خیبر پختونخوا حکومت کی تھی، اس وقت پرویز خٹک جو تھا تو وہ وزیر اعلیٰ تھا۔ تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں، یہ اپنی جو یہ سو کالڈ یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، یہ اس کے خرچے نکالنے کے لیے اور اپنی ذاتی جیبیں بھرنے کے لیے یہ ساری گیم رچائی گئی ہے۔ اوکے، اب آپ کریں گے کیا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ آپ کیا پریس کانفرنس ورسز پریس کانفرنس کریں گے، سٹیٹمنٹس ورسز سٹیٹمنٹس دیں گے، پریس کانفرنس ورسز پریس کانفرنس کریں گے، یا واقعی جو خیبر کے لوگوں کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ دے وانٹ پیس ایٹ اینی کاسٹ، سو یا اس کو ایڈریس کریں گے کیا؟ سب سے پہلے ہم یہ انشور کریں گے کہ وہ جو پیسے رکھے گئے ہیں یہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے، یہ وہ پیسے جو ہے اس کو ممکن بنائیں گے، اس کو میک شور کریں گے کہ وہ پیسے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہم سے کیا اسسٹنس مانگتی ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، جو بھی وہ کہیں گے ود ان دی سرکل آف ڈیسینسی، ڈسپلن اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وی آر ویری مچ ریڈی، جو بھی ہے ہم حاضر ہیں۔ صحیح ہے، رائٹ۔ علی بخاری صاحب، آپ کے سی ایم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اب اگر ذرا اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کا وہی آئی بی اوز ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایکسٹراڈنری میجر نہیں لیے گئے۔ گیزیٹیئر دکھا کے بتایا کہ 1880 سے لے کے جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہاں پر مائگریشن ہوتی ہے ونٹر میں، پھر اس کے کچھ عرصے بعد لوگ واپس آتے ہیں، اور یہ تک بتایا گیا کہ آپ کے ڈی سی نے جو ہے وہ ایک لیٹر دیا کہ یہ مائگریشن ہونی ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اکتوبر میں، غالباً کل یہ بات ہو رہی تھی۔ آج جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کا لیٹر دکھایا کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کی فیسیلیٹیشن کی جائے، وہ اس لیٹر کو دکھایا۔ سو یہ تمام چیزیں، اور 4 ارب روپے رکھے گئے اس کام کے لیے، جس کو اختیار ولی صاحب نے آج کہا کہ بیسیکلی اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنے پولیٹیکل جو ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے یہ فنڈ رکھتے ہیں تاکہ یوز کر سکیں۔ سو آپ کے وزیر اعلیٰ ایگزیکٹ چاہتے کیا ہیں جب وفاق بتا رہا ہے بار بار کہ وہاں کوئی آپریشن ہم نہیں کر رہے، روٹین کی کارروائی ہے جس طرح ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عادل بخش صاحب آپ کا۔ دیکھیں، جو سی ایم صاحب کی طرف سے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو ان کے اسپوکس پرسن آ کے دے چکے ہیں جی،
اور بڑا کلیئر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس کے اندر کوئی دوسری چیز انہوں نے نہیں بتائی. انہوں نے سارے پیسوں کی بھی بات بتا دی, ریہیبلیٹیشن کی بھی بات بتا دی. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے عادل بھائی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج سے نہیں, پچھلے 4 مہینے سے پہلے اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ہی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور وہی ڈسکشن آج بھی ہو رہی ہے کہ ایکشن ہونا ہے کوئی وہاں پر. اوکے جی فائن, ایکشن ہونا ہے تو گورنمنٹ کو پتا نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹ کی بات کر. اور آج بھی فیڈرل گورنمنٹ اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں 4 مہینے پہلے کھڑی ہوئی, کہ اگر آپ نے وہاں پر کوئی آپریشن کرنا ہے تو یار آپ نے کیا پروونشل گورنمنٹ کو اپنے لوپ میں لیا, ابھی تک پوچھا ہے کسی سے, ڈسکشن میں آیا کسی جگہ, کوئی ان کو کچھ بھی نہیں ہے نا. سو میرنگ بھائی کہ آپ نے سی ایم کی اجازت یا سی ایم کو مطلع کیے بغیر یا سی ایم سے ڈسکشن کیے بغیر یا اس کی کیبنٹ کو بتائے بغیر یا پروونشل اسمبلی کو بتائے بغیر جہاں پر ایکشن ہو رہا ہے, چاہے وہ ملٹری آپریشنز آپ کے ڈائریکٹلی ہو رہے ہیں یا انڈائریکٹلی ہو رہے ہیں, میرنگ بھائی کہ آپ کے وہ انفارمیشن بیسڈ ہو رہے ہیں, سیکورٹی جو آج ڈیفنس منسٹر نے, انفارمیشن منسٹر نے, اختیار ولی صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے تو اسٹریٹ اوے ڈینائی کیا کہ کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں کر رہے. وہی آئی بی اوز جو پورے ملک میں ہو رہے ہیں, وہی آئی بی اوز جو روٹین میں وہاں پر ہو رہے ہیں, وہی ہو رہے ہیں. کوئی ایکسٹراڈنری آپریشن وہاں نہیں ہو رہا کہ ہم وہاں کوئی جو ہے وہ علاقہ خالی کرا کے اور پھر کوئی آپریشن کر رہے ہوں, ایسی کوئی چیز نہیں. اور آپ کی صوبائی حکومت کے ڈی سی سے لے کے ڈپارٹمنٹس تک اس پہ لیٹرز ایشو کر چکے ہیں, جس پہ بتایا ہے کہ یہ ہونی ہے مائیگریشن اس سیزن کے اندر, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. عادل بھائی ایسے نہیں ہے, دیکھیں ایسے نہیں ہے عادل بھائی, چیزیں نا بڑی سمپل سی ہیں لیکن ان کو کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا. انہی منسٹرز نے جنہوں نے آج بیٹھ کے, میں نے سنی ہے ان کی پریس کانفرنس بھی جو یہ کر رہے تھے بیٹھ کے, انہی کی ذرا ہفتہ پہلے کی پریس کانفرنس نکال کے دکھا دیں آپ مجھے, اور اس میں یہ کیٹیگری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور آپریشن کیا جا رہا ہے اور کریں گے, اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, وہ اس سے اگینسٹ ہے, اور پروونشل اسمبلی مینس پروونشل گورنمنٹ ورسز فیڈرل گورنمنٹ ایک لڑائی چل رہی ہے. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو پہلے ان سے تو پوچھ لینا وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہفتہ پہلے والی اسٹیٹمنٹ پہ کھڑے ہیں یا آج والی اسٹیٹمنٹ پہ کھڑے ہیں, تو تاکہ ہمیں بھی کلیئر ہو جائے کہ یار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ کچھ رہے ہیں اور پہلے ان سے دیکھ لیں. I'll take a response from اختیار ولی صاحب, لیکن before I go to اختیار ولی صاحب, میں ذرا رضا صاحب کی بھی اس پہ رائے لوں. پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ رضا ہارون صاحب, آپ کی سارے جو اس وقت چل رہا ہے کے پی کے اور وفاقی حکومت کے اوپر, پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس سارے مسئلے پہ؟ عادل بھائی کچھ گفتگو میں سن نہیں پایا, لائن خراب تھی, لیکن جو نظر آ رہا ہے بظاہر وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست کے معاملات جو ہیں, اور خاص طور پہ ریاست کی سیکیورٹی کو لے کر سنجیدہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر سیاست کا جو عنصر ہے یا سیاسی مسئلتیں ہیں وہ اوپر آ رہی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو پارٹی نے 2 کام دے دیے. ایک کام تو وہ ہے جو ان کو ریاست کے معاملات چلانے ہیں, یعنی کہ صوبہ چلانا ہے, جو کہ بہت اہم ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہاں ایک دہشت گردی کی فضا ہے, وہ ان کو دیکھنا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ اس سے سارا ٹائم نکال کر پارٹی کا کام کر رہے ہیں, یعنی کہ پارٹی کی کیمپین چلا رہے ہیں, اسٹریٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں اور جو آج ہم نے پریس کانفرنس سنی, اس میں تو کنفیوژن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ صوبائی انتظامیہ فلی آن بورڈ ہے, جو نوٹیفیکیشن دکھایا گیا وہ بھی بالکل درست ہے, اس پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, سیریس معاملہ ہے, اس کے اوپر سیاسی بیان بازی کے بجائے جیسا کہ اختیار ولی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس میں میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کرنا یا جلسے جلوس میں کھڑے ہو کر بیانات دینا یا اسمبلی کے فلور کے اوپر بیانات دینا, یہ اپروپریٹ بیہیویئر نہیں ہے. اپروپریٹ لائن آف ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ کوآرڈینیشن کریں, کوآپریشن کریں, اور ان کولیبریشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ, ہماری آرم فورسز ہیں, اس کی کمی نظر آ رہی ہے. اور اس ایشو کو لے کر خاص طور پہ جس طرح کی زبان اور بیان بازی ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے, وہ بہت ہی زیادہ غیر سنجیدہ ہے. تو میری تو ریکویسٹ ہی ہو سکتی ہے کہ اس اہم ایشو کے اوپر, جس میں کہ دہشت گردی کا عنصر ہے, دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے, آئی بی اوز ہو رہے ہیں جو کہ بہت ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں, ہمارے ان بیانات سے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی جو ہے نا وہ جو دہشت گرد ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی شاید ہم نہ چاہتے ہوں, نادانستہ ہم اپنی سیاست کو جو ہے وہ ریاست کے معاملات پہ اوپر لے کر آ رہے ہیں, اس کو ترجیح دے رہے ہیں, تو اس سے جو حوصلہ افزائی ہوگی یا انکریجمنٹ ہوگی وہ ان دہشت گردوں کی ہوگی جن کے خلاف آئی بی اوز ہونے. سو سنجیدہ معاملات کو, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو, اسٹیٹ کے فنکشنز کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اور پبلک اسٹیٹمنٹ سے نمبر 1 تو ہمیں گریز کرنا چاہیے.
اور ملاقات کر لینے میں اسلام آباد جا کر وزیر اعظم صاحب سے اور متعلقہ حکام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس میں کوئی آپ کی سیاسی شکست نہیں ہو جائے گی. یہ آپ کی ریاستی ذمہ داری ہے. تو یہ کنفیوژن ختم ہونے چاہیے. جو پاکستان کے عوام اگر پریس کانفرنسوں کے ذریعے ان سنجیدہ معاملات پر یہ کامنٹس دیکھیں گے تو آپ سوچیں نا کتنی خراب صورتحال ہو جاتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.